بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں بڑی فضیلت والی رات ہے اور دین میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور رات کو عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ عائشہ مجھے آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بالکل اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میں سوچنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہو، تو میں اٹھ کر آپ علیہ السلام کے تلوے چھونے لگی تو آپ علیہ السلام کے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی، تب میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے کرم سے آپ حیات ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے اس رات میں عبادت کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ شب برات کی خصوصیت ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد سے ہی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات و توجہات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور عام اعلان ہوتا ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو میں رزق دے دوں، کیا کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا ہے جس کو میں اس کی مصیبت سے نجات دے دوں۔ غرض اسی طرح تمام رات دربار لگا رہتا ہے اور عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے اور دربار برخاست ہوتا ہے۔ اس قسم کا دربار اگرچہ تمام سال ہر رات میں لگتا ہے مگر وہ آخری تہائی رات کے وقت مخصوص ہے۔ اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دربار اس رات میں مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رحمتیں لٹائی جاتی ہے۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ معزز سامعین، افسوس کی بات ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، حلال رزق اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، مصیبت سے نجات مانگنی چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے اور کرتے وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ رات بھر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، موبائل میں مشغول رہنا اور ایران توران کی باتیں کرنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں۔ روزے کی بات کروں تو شعبان میں کثرت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرمائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس وقت لکھا جاوے جب میں روزے کی حالت میں ہوں، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں خصوصیت سے عبادت کرنی چاہیے اور دین میں روزہ رکھنا چاہیے۔ عبادت اس رات میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت ہی کریں، بلکہ آپ جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ جتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں وہ کام نہ کرے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت والی رات ہے۔ فضیلت والی رات میں گناہ بھی
بڑا ہوا کرتا ہے۔ اگر اس رات میں گناہ کیا، اس رات میں اللہ کی نافرمانی کی، اس رات میں اگر کوئی برائی کی تو وہ برائی بھی بڑی ہوگی، وہ نافرمانی بھی بڑی ہوگی، وہ گناہ بھی بڑا ہوگا، اور اس پر وبال بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا آئے گا، اور اس پر پکڑ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سخت ہوگی۔ اس لیے اس رات میں بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، جو اولیاء کرام کا تھا، جو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تھا، جو صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ کا تھا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا تھا، جو بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا تھا، جو مجدد الفیصالی رحمت اللہ علیہ کا تھا، ماما فرید الدین غن شکر رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ ان اولیاء کرام کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اپنائے، علماء کرام سے پوچھ کر اعمال کرے، وہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس رات کی عبادت نصیب فرماوے، اور اس دین کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔